الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر مضمون کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ کوتاہی ہمارے سمجھنے میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے میں کمی نہیں ہوتی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت فہم اور سمجھ ہے۔ اگر انسان کو فہم اور سمجھ مل جائے، وہ ایمان اختیار کرتا ہے، کفر کبھی اختیار نہیں کرتا۔ آدمی کو سمجھ آ جائے، وہ سنت اختیار کرتا ہے، بدعت کبھی اختیار نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کو سمجھ آ جائے تو وہ ادب کا راستہ اختیار کرتا ہے، بے ادبی اور گستاخی کا راستہ کبھی اختیار نہیں کرتا۔ اگر کسی انسان کو سمجھ آ جائے، وہ اسباب عزت اختیار کرتا ہے، اسباب ذلت اختیار نہیں کرتا۔ میں نے 4 باتیں شمار کی ہیں، آپ 400 گن لیں۔ ان ساری باتوں کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سمجھ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ گھروں میں جھگڑے، اداروں میں جھگڑے، جہاں دفتر میں ملازم ہیں وہاں جھگڑے، ان سب کی بنیاد کم فہمی ہے۔ بات سمجھ نہیں آتی، معاملات کو حل کرنا نہیں آتا، لڑائی اور جھگڑے فساد شروع ہوتے ہیں، ماحول تباہ ہوتا ہے، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ فہم اور سمجھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اصلاح کریں تو یہ نہیں سمجھتے کہ کس کی اصلاح پہلے کرنی ہے، کس کی بات کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کس کی اصلاح کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کس قدر کرنی ہے اور کس قدر نہیں کرنی۔ بس یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے حق بیان کرنا ہے تو حق کو کس وقت بیان کرنا ہے، حق کو کس جگہ بیان کرنا ہے، اور حق کو کس طرز میں بیان کرنا ہے۔ یہ باتیں سامنے نہیں ہوتی تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے حق بیان کیا ہے۔ اس نے حق بیان کیا ہوتا ہے، لیکن کبھی جگہ سمجھ نہیں آتی، کبھی وقت سمجھ نہیں آتی، کبھی بندہ سمجھ نہیں آتا۔ باوجود اس کے کہ حق بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن حق کو بیان کرنے کے نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ نفع کی بجائے انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم چونکہ بات سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے ذمہ سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے ذمہ سمجھانا تھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے ذمہ پہنچانا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پہنچانا تھا تو کیوں پہنچانا تھا؟ میرے ذمہ ہے، میں آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ بیان کروں گا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بات کروں، آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ بات عمل کریں۔ مقصد تو یہ ہے، یہ مقصد تو نہیں کہ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، بس میں نے بیان کر دیا، نہیں سمجھ آئی تمہارا قصور ہے۔ آپ عمل کریں نہ کریں، میرے ذمہ بیان کرنا تھا، میں نے کر دیا، تمہارا قصور ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کریں، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ جن کو بیان کر رہا ہوں ان کی علمی سطح کتنی ہے، ان کا دماغ کتنا ہے، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کتنا سا بیان سنبھال سکتے ہیں، مجھے سوچنا چاہیے نا۔ جب میں یہ باتیں نہیں سوچوں گا، بس میں نے بیان کر دیا وما علینا الا البلاغ، تو ہم وما علینا الا البلاغ بھی نہیں سمجھتے، اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نعمت فہم اور سمجھ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے، بس اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا فیصلہ فرما لیں، اللہ کے ارادے کا نام فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تعبیرات ہے، علمی گفتگو ہے، کبھی ہمارے سبق کے دوران آئی تو میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں تو بندے کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سمجھ عطا فرمانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سمجھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اسے سمجھا ہی نہیں ہے۔ کسی بندے کو اللہ مسئلہ سمجھا دیں اور عمل کی توفیق نہ دیں تو بھلائی کا ارادہ تو نہ ہوا نا۔ بھلائی کا ارادہ تو تب ہوگا کہ اس کو ایسے بات سمجھ آئے کہ وہ عمل بھی کرے۔ صرف سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، اسلام پہ کتابیں لکھتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو بیان کرتے ہیں، بین الاقوامی شخصیات میں حضور پاک کا پہلا نمبر لگاتے ہیں، کلمہ پھر بھی نہیں پڑھتے، تو ان کو بات نہیں سمجھ آئی نا۔ اور ہمیں نہیں سمجھ آئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ کافر سمجھا ہے۔ کہاں سمجھا ہے وہ سمجھا ہے تو پھر کافر کیوں ہے؟ اس کا معنی کہ نہیں سمجھا۔ ہم نے چند الفاظ کو سمجھا کہ وہ سمجھ گیا ہے، تحریر کو دے کے ہم نے سمجھا کہ وہ سمجھ گیا ہے، یہ سمجھا تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اہم بات ہے کہ بندہ سمجھے، آدمی کو سمجھ آ جائے۔ میں موجودہ دور کے اعتبار سے کہتا ہوں، ٹینشن فری ہو کے جیتا ہے، حبس سے باہر نکل کے جیتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچ کے جیتا ہے، بیماری ہونے کے باوجود بیماری کے اثرات سے محفوظ ہو کے جیتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہم خود پالتے ہیں، بہت ساری ٹینشنیں ہم خود لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم خود اختیار کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ان مسائل کو چھیڑ لیتے ہیں، پھر الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ جس پر میں گھنٹے لگاتا ہوں، گھنٹے اپنے ہاں طلباء کو، میری عادت ہے، ہمارے مرکز میں طلباء پڑھتے ہیں، میں چھوٹی چھوٹی بات سمجھاتا ہوں، ایک بات لیتا ہوں پورا گھنٹہ لگا دیتا ہوں۔ وہ جو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پوری محنت کریں، باقی نتائج جو اللہ نے مقدر میں لکھے ہیں وہی ملیں گے۔ تو قرآن کریم بات بہت پیارے انداز میں کرتا ہے، کبھی ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور کبھی سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی۔ اب دیکھو قرآن کریم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی کتاب نہیں، یہ طے شدہ ہے، لیکن قرآن کریم کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں یا ہم قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ہمیں فصاحت میں شک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں غلط بات نہیں کہہ رہا، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، میں اپنی غیر کی بات نہیں کرتا،
وہ جب تقریر کر رہا ہوگا بالکل سلیس چل رہی ہوگی، با محاورہ چل رہی ہوگی، کراچی والا کراچی بیان کراچی کے سٹائل میں کر رہا ہوگا، اور جب آیت کا ترجمہ آئے گا بالکل لہجہ بدل جائے گا، بالکل طرز بدل جائے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن کریم فصیح نہیں ہے، قرآن کریم بلیغ نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورات کے مطابق اتارا ہے، تو پھر ہمیں اس کا ترجمہ بھی یہاں کے محاورے کے مطابق کرنا چاہیے تاکہ بات لوگوں کے دماغ میں اترے، لیکن ہم نہیں کہہ پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن فصیح نہیں ہے، والعیاذ باللہ، حالانکہ قرآن کی فصاحت میں کیا شک ہے۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ جو فرمائیں اس کو سمجھیں تاکہ سمجھانا آسان ہو، اور پھر اس کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ میں کن الفاظ میں یہ بات کہوں تو لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، کن الفاظ میں کہوں۔ جب آدمی کا درد، آدمی کی فکر، آدمی کی کڑن، اپنے سامعین کے لیے دعائیں، یہ سب شامل ہوتی ہیں تو پھر بات سامعین کے دل میں اترتی ہے، پھر بات ان کے دماغ میں بیٹھتی ہے، پھر بات لوگ سمجھتے ہیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے علاقے میں کام کرتا ہوں، کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کام نہیں ہوتا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ ساتھ نہیں دیتے، میں نے کہا میں مانتا ہی نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ نبی بسا اوقات کئی 100 سال محنت کرتا ہے اور اس کا ظاہری نتیجہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ امتی بہت تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اس کا ظاہری نتیجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، امتی کو آتا ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ پیغمبر کے اخلاق میں والعیاذ باللہ کو کمی ہے جو امتی بڑھ گیا، یہ وجہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ فہم بہت بڑی نعمت ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کا ایمان اس سطح پر ہوتا ہے، اگر اس کی 1000 سال کی محنت پر ایک بھی کلمہ نہ پڑے تو پیغمبر کے ایمان میں تزلزل نہیں آتا۔ ہمارا ایمان اتنی چھوٹی سطح پر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نتیجہ نہ نکلے تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہماری تسلی کے لیے ہماری محنت کا نتیجہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اس کی وجہ کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ میں سرگودا سے یہاں پر آیا ہوں، بھائی علماء طلباء کو پڑھائیے، یہاں بندہ ہی کوئی نہ ہو، آئندہ سال شاید میں نہ ہو، نہیں بھائی نہیں وہ تو قدر نہیں کرتے، بھائی وہ تو آتے ہی نہیں، دل ٹوٹ جائے گا نا۔ پیغمبر ہوگا تو اگلے سال پھر آئے گا، کوئی بندہ نہیں اگلے سال پھر آئے گا، کوئی بندہ نہیں اگلے سال پھر آئے گا۔ یہ پیغمبر کا ایمان ہے۔ تو نبی کے ایمان کی سطح اتنی بلند ہوتی ہے کہ بظاہر نتائج نہ بھی آئیں، نبی کے ایمان میں کمزوری نہیں آتی، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نتائج نہ ملے تو ہم ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہماری تسلی کے لیے محنت بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں میرا طرز تکلم اچھا ہے، میرا علم اچھا ہے، میں آدمی بہت بڑا ہوں، اس لیے میرے پاس طلب آ گئے۔ اس وجہ سے نہیں آئے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی بس ہو جانی ہے، انہیں ہتھیار پھینک دینے ہیں، تھوڑی سی تسلی ان کو دو۔ اب یہ بات میرے ذہن میں ہو، یا 1000 طالب علم آئے گا تو میں عجب کا شکار نہیں ہوں گا، میرے اندر گھمنڈ نہیں آئے گا۔ میں خود کی بات کروں تاکہ آپ محسوس نہ فرمائیں، میں آپ کا نام نہیں لیتا۔ آپ کام کریں گے تو آپ گھمنڈ کا شکار نہیں ہوں گے، عجب کا شکار نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے چونکہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ کو پتہ ہے اس کو بندے نہ دیے تو دل چھوٹا کر لے گا، اس لیے اللہ نے بندے دیے۔ اب عجب کہاں سے آئے گا؟ اب اکڑے گا بندہ کہاں سے؟ اس کے اوپر تو اپنی کمزوری ہی کھل رہی ہے نا۔ ہم بس اوقات بڑا مجمع دیکھ کے اپنی خوبی کے قائل ہوتے ہیں، اور جب بات سمجھ آ جائے تو بندہ بڑا مجمع دے کر اپنی کمزوری کا قائل ہوتا ہے، پھر عجب نہیں آتا۔ یہ بات اگر آپ پوچھنا چاہیں جی اس پر دلیل کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے، کتنی طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی ہے شکر کے طور پر۔ اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، بس یہ تیرا ہی کرم ہے، میں کیا تھا۔ یہ نبی کی، یہ پیغمبر کی شان ہے، اور عالم نبی کا وارث ہے۔
تو پھر عالم کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ اللہ تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی فضل ہے، سب تو نے کیا ہے۔ اب عجب کہاں سے آئے گا؟ اب کبر کہاں سے آئے گا؟ اب اکڑ پھکڑ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ فہم بہت بڑی نعمت ہے۔ میں جو جمعے کا بیان کر رہا ہوں، یہ جمعے کا بیان ہمارا دورہ تحقیق المسائل کا حصہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ سبق ہو رہا ہے، اور میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ طلبہ کے ذہن ہو کہ یہ بھی ایک سبق ہے، بس یہ سبق کا حصہ ہے۔ جتنے دن آپ ٹھہریں گے یہ سارے سبق ہوگا۔ آج مغرب کے بعد بیان ہوگا وہ سبق ہوگا، فجر کے بعد تھوڑی دیر بیان ہوگا وہ سبق ہوگا۔ آپ کا سبق وہ ہے جب میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں، بھئی سبق شروع ہو گیا، اور ہمارے سبق وہ ہوتا ہے جب یہاں بیٹھ جائیں تب بھی سبق ہے، عصر کے بعد 10 لڑکے بلا لیں پھر بھی سبق ہے۔ بس ہر طالب علم کو بات سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو خیر، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے اس کو سمجھیں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیسا پیارا انداز۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم میری نعمت پر شکر بھی کرو اور تمہارے عقیدے ٹھیک بھی ہوں، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ کیوں رسوا کروں گا؟ دیکھو قرآن کا کیسا لہجہ ہے، کیسا قرآن بات سمجھا رہا ہے۔ ہم چونکہ اس کو ترنم میں گا کر آگے چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے بات کیسے کی۔ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو کلام تو ویسے ہی ہوتا ہے نا جیسے بات کی جاتی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم میری نعمت پر شکر بھی ادا کرتے رہو اور تمہارے عقیدے بھی ٹھیک ہوں، پھر میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، میں تو قدر بھی کرتا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں تمہارے عقیدے کیسے ہیں۔ ایمان ہے نا، ایمان کا تعلق دل سے، اس لیے اللہ لفظ علیم لائے ہیں۔ تمہارے دل میں کیا ہے میں تو جانتا ہوں، اور پھر میں تو قدر کرتا ہوں، میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب تب دوں گا جب تمہارا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور تم میری نعمتوں کا شکر نہ کرو، ورنہ میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا؟ قرآن کریم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے دوران سبق ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات نقل کر رہا تھا، جو طلبہ سبق میں تھے ان کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی ہے، ستارے کو پوجتی ہے، چاند کو پوجتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، کئی خدا بنا رکھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو کرتے ہو نا وہ غلط کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو۔ سمجھانے کا طرز کیا اختیار کیا؟ فلما جن علیہ اللیل، رات چھا گئی، رآ کوکبا، ستارہ دیکھا، تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہے۔ اب دیکھو قرآن سمجھ آیا نا، اور اگر ترجمہ ہی کرو کہ جب رات چھا گئی ستارہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو شرک ہے، تو شرک کا رد کیسے ہوگا؟ اب آپ کو پہلے سوال اٹھانا پڑے گا، ابراہیم سے کیسے فرمایا یہ میرا رب ہے، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اب ترجمہ ایسے کرو جیسے گفتگو ہو رہی ہے، سوال جواب کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ جب رات چھا گئی، ستارہ نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ رب ہے۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ بتاؤ قرآن کی فصاحت نہیں کھل رہی؟ کالج کا لڑکا قرآن نہیں سمجھ رہا؟ یہ جو ہمارے المیہ ہیں نا، کالج کے لڑکے بات نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں، ہم ان کی زبان میں سمجھاتے نہیں ہیں، بس ہم خاص سٹائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ وہ کالج کی زبان نہیں ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ اسکول کی زبان نہیں ہے، کیسے سمجھے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی ہے، یہ میرا رب ہے، اس کو میں رب مانوں۔ فلما افلا، ستارہ غروب ہو گیا، لا احب الافلین، یہ نہیں فرمایا لا اعبد الافلین، فرمایا لا احب الافلین، یہ نہیں فرمایا جو ڈوب جائے اس کو میں سجدے نہیں کرتا، فرمایا جو ڈوب جائے اس سے میں پیار نہیں کرتا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
دنیا میں سب سے زیادہ پیار اس سے کیا جاتا ہے جس کی پوجا کرتے ہیں، اور میں ان سے پیار نہیں کرتا۔ میں پیار نہیں کروں گا تو پوجوں گا کیسے؟ میں اس سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم کہتے ہو خدا مان لو، عجیب بات ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اور میں تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کہتے ہیں مجھے ملازم رکھ لو۔ میں تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور تو کہتا ہے کہ مجھے ملازم رکھ لو۔ ابراہیم صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس ڈوبنے والے سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تم کہتے ہو میں اس کو رب مان لوں۔ عقل ہے تمہاری؟ اب دیکھو بات سمجھ آ رہی ہے، کیسے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جس کا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے، اس پروپوگنڈے سے نکلو۔ فلاں جگہ پہ قرآن بہت سمجھایا جاتا ہے، نکلو اس پروپوگنڈے سے۔ فلاں تفسیر بہت اچھی ہو رہی ہے، نکلو اس پروپوگنڈے سے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، غیروں کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہو، فلاں تفسیر بڑی ہے تو فلاں سمجھاتا بڑا ہے۔ کبھی اپنوں سے قرآن سمجھا آپ نے؟ کبھی اپنوں کی تفسیریں سنی آپ نے؟ پروپوگنڈے سے متاثر مت ہوا کرو۔ سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی مراد کیا ہے، یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ بیٹھنے والوں کا عقیدہ ٹھیک ہو، شبہات ختم ہوں، یہ تفسیر ہے۔ شبہات پیدا ہوں، یہ کوئی تفسیر نہیں۔ کل شام میں جب یہاں آ رہا تھا، میں آیا تو فون سن رہا تھا، بالکل قریب پہنچا تو مجھ سے ایک بندے نے فون کر کے پوچھا کہ فلاں مولانا صاحب یہ ہمارے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے بیان سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بارے میں آپ کو شک ہے میں آپ کا ہوں یا پک ہے آپ کا؟ کہا جی آپ پر تو پک ہے۔ میں نے کہا جس پر پک ہے اس سے پوچھتی ہو جس پر شک ہے۔ بھائی جب شک ہے تو چھوڑ دو سننا، یہ اللہ کے نبی نے اصول دیا ہے، داما یریبک الاما لا یریبک۔ شک والے کام چھوڑو، پک والے کام کرو۔ شک بھی ہے بندہ اپنا ہے کہ نہیں، اگلے پھر سننا ہے، پھر پوچھ رہے ہیں استاد جی بات ٹھیک ہی ہے، کیا ضرورت ہے سننے کی؟ کیوں ہر کسی کو سنتے ہو؟ میں ابھی یہ جولائی میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو تبلیغ والے بہت تھے، بیانات بھی سنتے، سوال بھی کرتے، تو مجھے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نصیحت فرمائے، کوئی بات سمجھائیں۔ یہ ہمارا 28 جولائی کو مانسیرا قرآن کریم کا ختم تھا، ہمارے ایک شاگرد ہیں مولانا راشد، تو انہوں نے پورا ترجمہ پڑھایا، تو آخری 2 صورتیں میری وجہ سے چھوڑ دی، تو وقت نہیں تھا، 2 ماہ مجھے جاتے لگ گئے۔ میں نے وہاں بھی لوگوں سے کہا، بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے کہا جو تبلیغ کے کام کرتے ہیں، دیکھو میری بات میڈیا پر آ رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، میں باتیں چوری نہیں کرتا، چھپ چھپ کے نہیں کہتا۔ میں نے کہا جو تبلیغ والے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کام تبلیغ کا کریں، بیان میرے سنیں۔ تبلیغ والوں کا کام پکا ہے، بیان کچے ہیں۔ تبلیغ والوں کا کام پکا ہے اور بیان کچے ہیں، ہمیں ان کے بیانوں کی صفائی دینی پڑتی ہے، اعتراضوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ خود آپ پوچھتے ہو جو مولانا نے بات کی ہے ٹھیک ہے، یہ مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تم ہمارے بیان سنو، کام تبلیغ کا کرو، تم تبلیغ پہ پکے ہو جاؤ گے، کچے نہیں ہو۔ میں نے کہا اگر میری بات پہ دلیل لینی ہو تو مجھے دنیا میں ایک بندہ بتا دو جو تبلیغ سے منسلک ہو اور میرے بیان سنتا ہو اور تبلیغ کو چھوڑ گیا، اور تمہیں ایسے کئی بندے ملیں گے جو تبلیغ سے منسلک ہوں گے اور تبلیغ والوں کے بیان سنتے ہوں گے اور تبلیغ کو چھوڑ گئے ہوں گے، ایسے تمہیں کئی ملیں گے۔ ہمارے سن کر واپس آتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کام تبلیغ کا کرو، بیان ہمارے سنو، کیونکہ ہمارے بیان پکے ہوتے ہیں، کچے نہیں ہوتے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جی پوسٹ آئی ہے، اس میں حدیث ٹھیک لکھی ہے، میں نے کہا آپ احناف میڈیا کی پوسٹیں پڑھو نا، اس کو چھوڑ دو پڑھنا، یہ چسکے کیوں مارتے ہو؟ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا، میں نے ختم اسی پر کرنی ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ سمجھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی زندگی پر عبدالآباد دائمی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے لیے اس تھوڑی سی زندگی کو تباہ مت کرو۔
مت برباد کرو۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، وہ کلپ نہ سنو جس پر آپ کو شک ہے بندہ اپنا ہے کہ نہیں، وہ سنو جس پر آپ کو پک ہے کہ بندہ اپنا ہے۔ یہ کیوں 10 منٹ میں 5 منٹ آپ نے ضائع کر دیے؟ اپنے کام میں لگو، ہر پوسٹ مت پڑھو، ہر چیز کو مت دیکھو۔ اور یہ جو ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں کہا لولا الاسناد لما کان الدین، یہ سند نہ ہوتی تو دین ختم ہو جاتا۔ تو سند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر کسی سے حدیث لے لو، ہر کسی سے مسئلہ پوچھ لو۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا فاسألوا ان کنتم لا تعلمون، قرآن کریم نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مسئلہ پوچھنا ہے پر ہر بندے سے نہیں پوچھنا، مسئلہ پوچھنا ہے لیکن ہر بندے سے نہیں پوچھنا۔ بیان سننا ہے، ہر بندے کا نہیں سننا۔ نماز پڑھنی ہے، ہر کسی کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ مت برباد کرو اپنی نمازوں کو۔ ہم دروازے نہیں کھول سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم دروازے کھولیں۔ ہم غلط دروازے بند کریں گے، صحیح دروازے کھولیں گے۔ اس لیے سمجھو، وقت ضائع مت کرو۔ موت آ گئی، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تھوڑی زندگی کو تباہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے ہمیں بات سمجھائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ تمہارے عقیدے ٹھیک ہوں، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ عقیدے کی بات فرما رہے ہیں، اعمال کی بات نہیں فرما رہے۔ میں آسان لفظوں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میری باتوں کو مانتے رہو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میری باتوں پہ عمل کرتے رہو میں عذاب کیوں دوں گا۔ ماننے کو آمنتم کہتے ہیں، عمل کرنے کو اسلمتم کہتے ہیں۔ ماننے میں کوتاہی ہو تو نجات نہیں ہے، اور ماننے میں کوتاہی ہو، عمل کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو نجات پھر بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نماز کو فرض مانتا ہے، پڑھ نہیں سکا، نجات کی صورت ہے، اور ایک فرض نہیں مانتا، وہ 5 نمازیں پڑھے تب بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص نماز کو فرض نہیں مانتا، پڑھتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا قائل نہیں ہے لیکن رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی شراب کو حلال کہتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی سود اور خنزیر کو حلال کہتا ہے لیکن کھاتا اور پیتا نہیں ہے، یہ انسان جہنم میں جائے گا۔ ایک بندہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، پڑھ نہیں سکا، روزے کو فرض سمجھتا ہے، رکھ نہیں سکا، شراب کو حرام سمجھتا ہے، کبھی پی لیا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اس کے عقیدے میں کوتاہی نہیں ہے، عمل میں کوتاہی ہے۔ عقیدے کی کوتاہی ناقابل برداشت ہے اور عمل کی کوتاہی قابل برداشت ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے آسمان ہے پھر اوپر جنت ہے، ہم اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے آسمان سے گزرنا ہے، ہم آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ بد عقیدہ کے بارے میں، بد عمل کے بارے میں نہیں ہے۔ میں ترغیب نہیں دے رہا کہ بد عملی کرو، بچو 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 گناہ سے، لیکن اصل چیز ماننا ہے یا کرنا ہے؟ جی آپ یہاں کراچی اشارے پر ہیں، اشارہ توڑ دیا ہے، پولیس والا روکتا ہے، بھائی مولوی صاحب اشارہ کیوں توڑا؟ یارو میں سمجھ تو اشارہ لگا ہے، سرخ ہے، اصل میں نا فوتگی ہو گئی ہے، 5 بجے جنازہ ہے، 1 منٹ باقی تھا، میں معذرت کرتا ہوں، بس چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، معافی مل گئی۔ بھائی تم نے اشارہ کیوں توڑا؟ تو ہوتا کون ہے؟ ٹکے کا ملازم ہے، اشارہ کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرو، ادھر پیچھے فون کرنا ہے، 10 گاڑیاں آ جانی ہیں، وہ بتائے گا ٹکا کیا ہوتا ہے، پرچہ کاٹو، اس کی کوئی معافی نہیں۔ میں نہیں مانتا اس قانون کو، یہ باغی ہے، اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔
ایک آدمی مانگ رہا ہے، اشارہ توڑ رہا ہے، معافی مل سکتی ہے۔ ایک آدمی مانگتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اسلمتم نہیں وآمنتم۔ دیکھیں میں نے مختصر وقت میں اپنی تحریک کی آپ کو بنیاد سمجھا دی ہے۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ عقائد۔ عقائد ٹھیک کرو، عقائد سمجھو، اس کی معافی ناقابل برداشت ہے۔ عقائد کو ٹھیک کرنے کا معنی یہ نہیں ہے ہم اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں نے طلباء صبح کہا، میں نے کہا جس نے ہمارے پاس عقائد ٹھیک کرنے کے لیے آنا ہے اس نے فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ہے۔ یہ عقائد ہے یا اعمال ہے؟ اعمال ہے۔ تو ہم تو اعمال بھی برداشت نہیں کر رہے کوتاہی۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے عقیدے پر زور دیتے اعمال کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے صبح طلباء سے کہا تھا کہ آج صلاۃ و تسبیح پڑھنا، پڑھی ہے کہ نہیں؟ بولو، پڑھی؟ میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں نے پڑھی ہے۔ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، وہ بتانا بھی چاہیے۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے کہ استاد بھی پڑھے، شاگرد بھی پڑھے۔ میں نے بھی پڑھی ہے، آپ بھی پڑھو۔ عصر کے بعد 80 بار درود شریف میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں۔ مغرب کے بعد اوابین میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں۔ سورہ واقعہ ہم نے پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ صبح تہجد ہم سب پڑھیں گے، فجر کے بعد ذکر بھی کریں گے، اشراق تک تلاوت بھی کریں گے۔ یہ اعمال کے ماحول کے ساتھ جو عقائد کی تحریک ہوتی ہے نا، یہ بہت پاکیزہ ہوتی ہے، بڑی اعتدال والی ہوتی ہے، پھڈے سے پاک ہوتی ہے۔ میں کراچی بیٹھا ہوں، جنہوں نے آ کر کورس میں شرکت نہیں کرنی وہ دور دور بہت باتیں کریں گے، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی ایک بار آؤ، ہمارے ساتھ کچھ دن گزارو، کچھ وقت ہمارے پاس گزارو، کچھ ہمیں سمجھاؤ، کچھ ہم سے سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 3 منٹ میں نے اوپر لے لی ہے، اس کے لیے میں آپ سے 2 منٹ، اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ مہمان کا حق ہوتا ہے 2-4 منٹ اوپر، سے فرق نہیں پڑتا، پھر بھی معذرت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔